بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ محترم طالب علم ساتھیوں، اللہ کی توفیق سے اس کلاس میں ہم کچھ غلط فہمیوں کا جائزہ لے رہے ہیں کہ کچھ غلط فہمیاں لوگوں کے بیچ درائی ہیں، بلکہ ہو سکتا ہے ان غلط فہمیوں کو پیدا کیا گیا ہے، پھر وہ غلط فہمیاں جو ہے ترازات میں بدل گئی ہیں، الزامات میں بدل گئی ہیں۔ اہل حدیثوں سے متعلق اللہ تعالی ہم سبوں کو صحیح سمجھ دین کی عطا فرمائیں۔ تو اہل حدیثوں کے حوالے سے جو غلط فہمیاں پیدا کی گئیں یا پیدا ہوئیں، یا پھر جو الزامات ان پر لگائے گئے، اعتراضات ہوئے، اصل میں بے بنیاد ہیں، بیس لیس ہیں، اور بالکل بھی غلط ہیں۔ اس وجہ سے میں ان کو غلط فہمی سے تعبیر کر رہا ہوں۔ غلط فہمی اس وجہ سے بھی کہہ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے جن لوگوں نے الزامات لگائے ہیں اور اعتراضات کیے ہیں ان کے علم میں بھی صحیح بات نہ رہی ہو۔ اس وجہ سے کبھی کبھی ہم کہتے ہیں غلط فہمی ہو گئی یا پیدا کی گئی۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو جانتے ہیں پھر بھی جو ہے غلط بات پر اڑے ہوئے ہیں اور پھر غلط ثابت کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ امت کا اکثر طبقہ ایسا ہے جو سیدھا سادہ ہے، وہ بھولا بالا بھی ہے، اور جن کو حقیقت کا علم نہیں ہے وہ بس چلے جا رہے ہیں جس طرف ان کو لے جایا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور ہمیں بھی اور سارے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ صحیح سمجھ عطا فرمائے اور دین پر صحیح طور پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اہل حدیث یہ جو ہے نا، قرآن حدیث کی دعوت کا نام ہے، کتاب و سنت کے تمسک کا نام ہے، قرآن حدیث کو صحیح معنوں میں قبول کرنے کا نام ہے، ویسے ہی جیسے صحابہ کرام نے ان کو قبول کیا تھا۔ فہم سلف کے مطابق قرآن حدیث کو سمجھنے کا نام اہل حدیث ہے۔ تو یوں کہوں تو میں بے جانا ہوگا کہ اہل حدیث کوئی فرقہ نہیں ہے یا پھر کوئی گروہ نہیں ہے۔ اہل حدیث دراصل وہ ایک منہج کا نام ہے، دین کو صحیح طور پر سمجھنے کا نام ہے۔ ہمارے پاس بر صغیر وغیرہ میں اہل حدیث نام رکھا گیا خاص طور پر کیونکہ لوگ جو ہے اہل السنہ والجماعہ کے نام سے بدعتیں پھیلا رہے تھے یا صحیح ناموں سے غلط کام کر رہے تھے، تو مجبوراً ہمیں ان سے امتیاز کے لیے اہل حدیث اپنے آپ کو کہنا پڑا، ورنہ اہل السنہ والجماعہ یا پھر ایسا کوئی اچھا نام یہ مسلمانوں کا ہی، اہل حدیثوں کا ہی ہے۔ کوئی آدمی اپنے آپ کو یہاں اس ملک میں اہل السنہ والجماعہ کہتا ہے تو اہل حدیث نہیں، وہ اہل حدیث ہی ہے۔ سمجھیں آپ کے، اگر اپنے آپ کو اہل حدیث نہیں بھی کہتا ہے تو اسے ہم اہل حدیث ہی کہیں گے، کیونکہ وہ اہل حدیث کے منہج پر ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ نام بدلنے سے کچھ فرق نہیں پڑتا، منہج نہیں بدلنا چاہیے، طریقہ نہیں بدلنا چاہیے دین کو سمجھنے کا۔ ہمارے ملکوں میں کیوں ہم نے یہ نام رکھا ہے؟ کیا ضرورت پڑی؟ ضرورت پڑی کیونکہ ہمارے پاس اچھے اچھے نام جو رکھے گئے مسلمانوں کے، مسلمانوں نے کچھ اپنے اچھے اچھے نام رکھے، اور اچھے اچھے ناموں میں جو ہے اچھے اچھے ناموں کو مسلمانوں نے غلط چیزوں کے لیے استعمال کیا۔ اس وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں جو ہے ان سے ممتاز ہونے کے لیے، ان سے الگ ہونے کے لیے، ان کے منہج کو صحیح طور پر لوگوں کے سامنے لانے کے لیے اور صحیح منہج کو لوگوں کے سامنے لانے کے لیے بھی اپنا ایک نام رکھنا پڑا، ورنہ اس کی ضرورت نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آپ کے؟ تو سبحان اللہ، اہل حدیثوں سے متعلق جو غلط فہمیاں ہوئی ان کا ہم نے جائزہ لیا ہے، کئی غلط فہمیوں کا۔ ان میں سے غلط فہمی یہ بھی تھی کہ اہل حدیث امت میں جو ہے اختلاف پیدا کرتے،
غالباً میں نے اسے ذکر کیا تھا، یا پھر جو بھی ہے میں سرسری طور پر ذکر کرتے ہوئے آگے بڑھوں۔ اختلاف تو اہل حدیث چاہتے ہی نہیں ہیں۔ امت میں اختلاف کرنا تو بہت بڑا گناہ ہے اور غلط کام ہے۔ اہل حدیث تو اختلاف کو ہی خارج کرتے ہیں۔ اختلاف امتی رحمت، سنا ہے آپ نے؟ لوگ کہتے ہیں کہ حدیث ہے، جھوٹی حدیث ہے۔ حدیث ہوگی، حدیث کیا ہے؟ حدیث الناس ہے، حدیث رسول نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث الناس کیا مطلب ہے؟ لوگوں کی بات ہے، انہوں نے بنائی اور اس کو اللہ کے رسول کی طرف منسوب کر دیا۔ سب مانتے ہیں اس کو، پتہ ہے آپ کو؟ مختلف جماعت کے لوگ جو ہے نا اپنی تقریروں میں اس بات کا حوالہ دیتے ہیں کہ امت کا اختلاف آپس میں رحمت ہے، اور اس سے اختلاف کون کرتا ہے؟ اہل حدیث کرتا ہے۔ اور اہل حدیثوں پر الزام لگایا جائے کہ اہل حدیث امت میں اختلاف کو پسند کرتے ہیں، یا پوری جماعتیں کیا کہہ رہی ہیں؟ امت میں اختلاف جو ہے نا رحمت کا سبب ہے، اور اہل حدیث جماعت کہہ رہی ہے کہ امت میں اختلاف بالکل رحمت کا سبب نہیں ہے۔ لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹی باتیں منسوب کر دیں اختلاف کے واسطے، اور ہم نے اس کی پول کھولی اور کہا کہ دیکھو یہ اللہ کے رسول کی بات ہے نہیں، یہ لوگوں کی بات ہے۔ اور الزام لگایا جائے اگر اہل حدیثوں پر ہی یہ جو اختلاف پیدا کر رہے ہیں، تو عجیب سی بات ہے۔ اہل حدیث یہ کہتے ہیں کہ قرآن آیا، حدیث آئی، وہ دراصل امت کے اختلاف کو ختم کرنے کے لیے، لوگوں کو یکجا کرنے کے لیے، آپس میں جوڑنے کے لیے، اختلافات کو ختم کرنے کے لیے ہمیشہ ہماری یہی دعوت رہی ہے۔ ہمیشہ ہم نے یہ بات کہی کہ اختلافات کو ختم کرو اور متحد ہو جاؤ، متفق ہو جاؤ، اور الزام لگایا گیا کیا کہ یہ اختلاف پیدا کر رہے ہیں۔ عجیب سی بات ہے بھائی۔ ہم نے اختلاف سے روکا اور لوگوں نے اختلاف کو دین کا حصہ بنایا، بلکہ وہ اختلاف امت کہہ کر جو ہے نا چار مسلک کو لوگوں نے ہوا دی، اور سبحان اللہ جو ہے نا اپنی بات منوانے کی کوشش کی۔ اللہ رحم کرے۔ تو ہم کہتے ہیں ان سے اختلاف کبھی بھی رحمت کا سبب نہیں رہا اور مناسب بھی نہیں ہے۔ البتہ اختلاف ہو سکتا ہے، اختلاف ہونا نہیں چاہیے، اختلاف ہو سکتا ہے، سمجھنے میں اختلاف ہو سکتا ہے، بہت سارے دلائل کو سمجھنے میں اختلاف ہو سکتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو ہم نے بات کی بہت سارے اسباب کا ذکر کرتے ہوئے، اہل حدیث اسباب کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ بہت سارے اسباب تھے، بہت ساری وجوہات تھیں کہ علماء کرام کا آپس میں اختلاف ہوا۔ ٹھیک ہے، علماء کرام کا آپس میں اختلاف ہمارے پاس دین میں موجود ہے، ہم اس کا انکار نہیں کرتے، اختلاف ہے، اختلاف ہونا نہیں چاہیے تھا مگر اختلاف ہے۔ اب اختلاف جو ہے وہ ہوا کیوں؟ اس کی وجوہات تھیں۔ اگر وجوہات نہ ہوتی تو علماء کرام کے بیچ میں اختلاف بھی نہ ہوتا، اختلاف بھی نہ ہوتا۔ یہ اہل حدیث کی دعوت ہے۔ اہل حدیث چاہتے ہیں کہ امت ساری کی ساری ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو۔ اب تقریباً سارے ہی لوگ اختلاف ختم کر کے پلیٹ فارم پر جمع ہونے کی بات بھی کرتے ہیں، ویسے مختلف رہنے کی بات بھی کرتے ہیں، اور پھر اتفاق کی بات بھی کرتے ہیں، اتحاد کی بات بھی کرتے ہیں، اور مسلکوں میں بڑھ جانے کی بات بھی کرتے ہیں۔ عجیب سی بات ہے۔ اہل حدیث کہتے ہیں مسلکوں گروہوں کو ختم کرو، قرآن حدیث سے جڑ جاؤ، اللہ کا کلام ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ کی بات ہے، اس سے نہ کسی کو کم محبت نہ زیادہ محبت ہونی چاہیے۔ سارے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کے کلام سے محبت ہونی چاہیے، اور اس کے سامنے سرنگو ہونا چاہیے۔ کسی عام آدمی کی بات ہوتی، خاص آدمی کی بات ہوتی تو ٹھیک ہے، یہ عام خاص کی بات بھی نہیں، یہ اللہ کی بات ہے۔ اور دوسری بات کیا کہی؟ رسول اللہ کی بات ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور رسول اللہ کی بھی بات کون سی بات ہے بھائی؟ وہ بات جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت کے معاملے میں اپنی جانب سے کہی نہیں، اللہ کی طرف سے کہی ہے، جس کو وحی کہتے ہیں ہم، وہی غیر متروک۔ ہم کہتے ہیں کہ اگر متحد ہونا ہو تو لوگوں کے خیالات کو چھوڑو، لوگوں کی آراء کو چھوڑو، لوگوں کی سوچوں کو چھوڑو، لوگوں کے نظریات کو چھوڑو، ان کے افکار کو چھوڑو، شخصیتوں کو چھوڑو، لوگوں کو بھی چھوڑو، اللہ کی طرف آؤ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آؤ۔ اور پھر یہاں بھی اختلاف کی گنجائش ہو سکتی ہے، قرآن کو الگ سمجھنے کی وجہ سے، حدیث کو غلط سمجھنے کی وجہ سے، تو اس کو صحیح سمجھنے کے لیے وہی سمجھ لو
جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول کی جانب سے حاصل ہوئی تھی. آپ اس کو میں بتاؤں، قرآن حدیث کو ان کے متکلم کی مراد کے مطابق سمجھنا چاہیے. اللہ کی مراد کیا ہے؟ قرآن مجید اللہ نے نازل فرمایا، اللہ تعالیٰ کیا کہنا چاہتا ہے اس کی مراد کے مطابق اس پر ایمان لانے کی ضرورت ہے. اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد کے مطابق اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننی چاہیے. انہوں نے کچھ کہہ دیا، ہم نے کچھ سمجھا، تو پھر بات ہوگی پوری؟ کبھی بھی نہیں ہوگی، کبھی بھی نہیں ہوگی. تو دین کو کیسے سمجھا جائے؟ اللہ اور اس کے رسول کی مراد کے مطابق سمجھا جائے. اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ متکلم کی مراد کے مطابق سمجھا جائے. یہی بات تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صحابہ کرام کو سمجھائی، اور صحابہ کرام سے وہ سمجھ ہمارے پاس چلی آ رہی ہے. صحیح ہے. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت کرو یہاں تک کہ تمہارے پاس یقین آ جائے. تو کیا مطلب ہے یقین سے مراد؟ موت ہے. یہاں آپ یقین سے مراد اگر اپنی مرضی سے لے لیں گے، یقین آ جانے کے بعد عبادت کرو، یقین آنے کے بعد عبادت پھر ختم ہو گئی. کس کے پاس یقین نہیں یار؟ کون سا مومن ہے جو بغیر یقین کے ہیں؟ آپ کون ہیں؟ سبھی یقین کے ساتھ ہیں. تو ہو گئی عبادت ختم. اسی وجہ سے لوگوں نے غلط بھی سمجھا. بعض لوگوں نے کہا یقین آ گیا اب عبادت کیا کرنا ہے. بعض لوگ پتہ ہے آپ کو اللہ میں ڈوب جاتے ہیں، اللہ ان میں ڈوب جاتا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، اللہ کو دیکھ لیتے ہیں، پتہ نہیں ان کے پاس بڑے بڑے درجے ہیں. جو بھی ہیں سبحان اللہ، سب گمراہی ہے. سب غلط فہمیوں کی وجہ سے گمراہی آ گئی. غلط کیوں سمجھا؟ کیونکہ ویسے نہیں سمجھا جیسے سمجھنا تھا. بات سمجھ میں آئی؟ اب جنہوں نے ایسا نہیں سمجھا، اللہ کی کتاب کو اپنے طریقے سے سمجھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو بھی اپنے انداز سے سمجھا، جیسے سمجھنا تھا ویسے نہیں سمجھا، تو دین انہوں نے صحیح سمجھا پھر غلط سمجھا. اب ان سے اختلاف کریں گے کہ اتحاد رکھیں گے؟ اللہ کی بات کو اگر کوئی آدمی غلط انداز میں سمجھ رہا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو بھی اپنے انداز سے سمجھ رہا ہے، غلط سمجھ رہا ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ بھی صحیح ہیں، ٹھیک ہے، ہم آپ کے ساتھ ہو جائیں. کبھی بولیں گے ایسا؟ پاسبل ہی نہیں نا. اگر ہم ایسا بولیں تو ہم پر الزام کیا آیا کہ امت میں اختلاف پیدا کر رہے ہیں. ارے اللہ کی بات کو صحیح سمجھا رہے ہیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو صحیح سمجھا رہے ہیں، اور اس میں کیا لگا؟ امت میں اختلاف پیدا کر رہے ہیں. اگر اس وجہ سے الزام لگایا گیا ہم پر کہ ہم اللہ کی بات کو صحیح طور پر بولتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو صحیح طور پر سمجھاتے ہیں اور اس پر صحیح طور پر عمل کرتے ہیں صحابہ کرام کی سمجھ کے مطابق، اور اس وجہ سے ہم پر الزام لگایا کہ ہم لوگوں سے اختلاف کرتے ہیں، تو پھر ہو سکتا ہے صحیح ہے، بلکہ صحیح ہے اختلاف کرتے ہیں. اور ایسا اختلاف نہیں کریں گے تو پھر کیا کریں گے؟ ایسے چلیں گے، غلط راستے پر چلیں گے لوگوں کے ساتھ. اس وقت کیا کریں گے؟ ہم لوگوں کو کھینچ کر نکالیں گے. جب جا رہے ہیں کنویں پر گر رہے ہیں، سب گڑھے میں گر رہے ہیں سب لوگ. ایک اندھا ہے، وہ اندھے جب جا رہے ہیں گڑھے میں گر رہے ہیں. ایک دیکھنے والا ہے، وہ کیا کر رہا ہے؟ کھینچ کر نکال رہا ہے. تو اندھے بول رہے ہیں کیوں ہمارے راستے سے لوگوں کو ہٹا رہا ہے؟ گرنے دے سب کو. اس نابینا اگر وہ سب بنا آدمی کو گالیاں دیں اگر، تو صحیح کر رہے ہیں وہ لوگ. الزام لگا رہے ہیں یار تو نا ہماری جو ہے نا وہ کیا ہے، ہماری یونائٹی میں تو آ کر جو ہے دراڑ ڈال رہا ہے، دراڑ پیدا کر رہا ہے، اختلاف پیدا کر رہا ہے. ہم سب اندھے گرتے مر جاتے نا، اچھا رہتا تھا. ایسا ہی ہے سبحان اللہ. تو ہم پر الزام اسی وجہ سے لگایا گیا کہ اختلاف کرتے ہیں. کیوں اختلاف کرتے ہیں؟ وہ نہیں دیکھ رہے ہیں. ہم تو اختلاف کو مانتے ہی نہیں ہیں. اختلاف سے بچانے کے واسطے، اتحاد پر لانے کے واسطے اختلاف کر رہے ہیں. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ لوگوں سے اگر ہم اختلاف کرتے ہیں تو اتحاد کے واسطے اختلاف کر رہے ہیں، صحیح پلیٹ فارم پر جمانے کے واسطے. اب بہت سارے لوگ اتحاد کی بات کرتے ہیں مگر اختلاف کی بنیاد پر اتحاد کی بات کرتے ہیں. وہ لوگ کیسا اتحاد ہوگا؟ بولے آپ جو چاہے کرو، آپ جو چاہے کرو، ہم جو چاہے کریں گے، آپ جو چاہے کرو. یہ کیا خیال ہے؟ اس کو اتفاق بولیں گے آپ؟ یعنی آپ الگ رہو. ایک بھائی کو بھائی بولا تو اس گھر میں رہ، اور تو اس گھر میں رہ، تو اس گھر میں رہ، تو اس گھر میں رہ. سب الگ الگ رہیں گے، کبھی ملیں گے نہیں، مگر ہم سب مل کر رہیں گے. ارے بے وقوف بولے ایسا کیسا ہو سکتا ہے؟ مل کر رہنے کا مطلب تو ساتھ میں رہنا ہے. سب الگ الگ رہو بولے، اور پھر مل کر رہنے کی بات کر رہے ہیں. تم میری بات نہ سن، میں تیری بات نہیں سنوں گا. سبحان اللہ. اور کیا ہے؟ یہی تو ہے. اب یہ کیا ہوتا ہے؟ وقتی طور پر ہو سکتا ہے جمع ہو جائیں سب،
آپ ان کو بلا لیں, آپ آپ کی بات کر لو, میری بات میں کر, آپ جو کر رہے ہیں صحیح ہے, میں جو کر رہا ہوں صحیح ہے. یہ وقتی طور پر اتحاد ممکن ہے, ٹھیک ہے, اس کو سیاسی اتحاد بھی کہہ سکتے ہیں آپ. مگر پھر کیا ہوگا آپس میں, وہ پھوٹ پڑے گی, پکی پڑے گی, یقیناً پڑے گی. جب تک لوگوں کے سوچنے کا انداز ایک نہیں ہوگا نا, اس وقت تک لوگ متحد نہیں ہو سکتے, کبھی بھی نہیں ہو سکتے, یاد رکھیں, کبھی بھی نہیں ہو سکتے. تو سوچ کے دھارے جو ہے ایک ساتھ ہونے چاہیے, رخ ایک ساتھ ہونا چاہیے ہماری سوچوں کا, ہمارے انداز ایک ہونی چاہیے. اور اس پر اہل حدیث لوگوں کو بلاتے ہیں کہ دیکھو اللہ کی بات کو لو, اللہ کے رسول کی بات کو لو, ویسے ہی لو جیسے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو دیا, اور صحابہ کرام نے لیا, اور پھر رہتی دنیا تک کے لیے وہ نمونہ اور اسوہ بن گئے, منہج بن گئے, راستہ بن گئے, وہ دین کو سمجھنے کا ایک انداز بن گئے. اور یہ صحیح طریقہ, آسان طریقہ ہے. آپ اس کی وجہ سے ہم لوگوں سے اختلاف کرتے ہیں, بولے آپ دین کو نہیں صحیح سمجھ رہے ہو. آپ نے یقین سے مراد اگر موت لے لیا, کوئی آدمی یقین سے مراد اگر وہ کیا یقین لے لیا یہاں, اور ہم اس کے ساتھ ہو جائیں, کیا خیال ہے آپ کا؟ اپنے رب کی عبادت کر یہاں تک کہ تیرے پاس یقین آ جائے. اس نے کہا یقین کا مراد, یقین سے مراد کیا ہے یہاں؟ یقین ہے, وہ میرے پاس ہے, میں عبادت نہیں کروں گا. اب متحد رہنے کے لیے آپ اس کے ساتھ ہو جائیں گے؟ بولے یقین سے مراد یقین ہے, میں بھی عبادت نہیں کرتا, تو بھی عبادت نہ کر رہی, تو ہم کیا کریں گے؟ وہاں اختلاف کریں گے بھائی, بولیں گے صاف نہیں یار یقین سے مراد یہاں موت ہے. یہ اختلاف کس بنیاد پر ہو رہا ہے؟ صحیح سمجھ کی بنیاد پر ہو رہا ہے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کردہ فیصلے کی بنیاد پر ہو رہا ہے. اگر ایسی بنیاد پر یہ اختلاف ہو رہا ہے تو یہ اختلاف مطلوب ہے, یہ اختلاف مطلوب ہے, اور یہ اختلاف ضروری ہے. اور ایسا اختلاف نہیں ہوگا تو پھر دین ختم ہو جائے گا. بات سمجھ میں آپ کو؟ تو اختلاف کس اختلاف سے منع کیا گیا ہے اصل میں؟ جس اختلاف سے اہل حدیث روکتے ہیں لوگوں کو. کس اختلاف سے منع کیا گیا؟ اس اختلاف سے منع کیا جو مذموم ہے, قابل تعریف ہے, اس اختلاف سے منع کیا گیا. بات سمجھ میں آئی؟ صحیح بات کو لے کر آپس میں لڑ رہے ہیں تو اختلاف نہیں ہونا چاہیے. اختلاف سے منع کیا گیا مطلب کیا ہے؟ اس اختلاف سے منع کیا گیا ہے جو دلیل کے آ جانے کے بعد بھی ہو رہا ہے. ایسا تو اختلاف ہم نہیں, وہ کر رہے ہیں جو ہم پر الزام لگا رہے ہیں. بہت آسان مثال ہے ہمارے پاس, دیکھیں, میں کہتا ہوں ہمارے ساتھیوں سے, ایک بندہ اللہ کا کیا کرتا ہے, لڑکا ہے نوجوان, اللہ اکبر کہہ کر سینے پر ہاتھ باندھ لیتا ہے, رفع الیدین بھی کرنے لگتا ہے. میں بتا رہا ہوں اہل حدیثوں پر الزام لگانے والے ہم سے کہتے ہیں کہ ہم اختلاف کر رہے ہیں. یہ کیا کر رہا ہے؟ حدیث پر عمل کر رہا ہے, ٹھیک ہے. اب وہ جناب امام صاحب دیکھتے ہیں اس کو, کمرے میں بلا لیتے ہیں, کمرے میں بلا کر کرتے کیا کر رہا تھا؟ نماز پڑھ رہا ہے, سینے پر ہاتھ, رفع الیدین. تمہارے ابا نماز پڑھتے تھے ایسے؟ بولیں گے تمہارے دادا پڑھتے تھے نماز ایسا؟ یہ کیا نیا طریقہ شروع کیا؟ جیسے ابا نماز پڑھ رہے تھے ویسے پڑھو, جیسے دادا نماز پڑھ رہے تھے ویسے پڑھو. یہ واقعہ ہے, یہ کہانی نہیں بتا رہا ہوں میں, یہ حقیقت ہے. وہ ہم سے اختلاف کر رہے ہیں. اختلاف ہم کہاں کر رہے ہیں؟ وہ ہم سے اختلاف کر رہے ہیں. وہ ہم سے اختلاف نہیں, ہم تو چھوڑو یار, حدیث سے اختلاف کر رہے ہیں, اور ہم سے بول رہے ہیں کہ ہم اختلاف کرتے ہیں. اصولاً کیا چاہیے تھا ان کو؟ وہ اللہ کے رسول کی بات ہے تو قبول کر لیتے, مان لیتے نا. اللہ کے رسول نے ایسا فرمایا, وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا, تمہارے ابا کر رہے تھے ایسا, تمہارے دادا کر رہے تھے, یہ بولتے ہیں لوگ. ان سے آگے بڑھ کر بولے ابا کے ابا کے ابا کے ابا کیا کر رہے تھے؟ وہ جو ہے نا وہ بھجن گا رہے تھے مندر میں بیٹھ کر, تو ایسا کروں میں بھی؟ ایسا ہو سکتا ہے نا کہ یہ مسلمان جو ہے نا پہلے کافر رہے ہوں گے, ہے کہ نہیں؟ وہ بھجن گا رہے تھے مندر میں, تو کروں میں ایسا؟ ایک ابا کو کیوں لوں میں, دو ابا کو کیوں لوں میں؟ ابا کے ابا کے ابا کے ابا کے ابا کو لے لوں تو وہ بیٹا وہ کیا ڈبہ بجا رہا ہے, کیا بولتے ہیں اسے, وہ آرتی اتار رہا ہے, وہ کر رہا ہے, یہ کر رہا ہے, تو اس کو لے لوں؟ یہ کیا ہے ابا کی مثال پیش کر رہے بھائی. اختلاف ہم نے نہیں کیا بھائی, اختلاف وہاں کیا ہے. ہم وہ بات بول رہے ہیں جو اللہ کے رسول نے فرمایا, وہ بات بول رہے ہیں جو اللہ نے فرمایا, بس یہی تو دین ہے. اب جو اس کو نہیں مانے گا وہ اختلاف کرنے والا ہے, نہ کہ اس کو بیان کرنے والا اختلاف کرنے والا ہے. امت کو تو کھینچ کر نکالنے کی ضرورت ہے گمراہیوں سے. غلط چیز پر لوگ جمع ہو گئے تو ان کو سچائی کی طرف لائیں گے نہیں؟ بالکل لائیں گے. اللہ کے رسول نے اختلاف کیا, اگر بات کر رہے ہو اختلاف کی تو پورے معاشرے سے اختلاف کیا, آپ نے نہیں کیا.
صلی اللہ علیہ وسلم. پوری برادری بت پرستی پر جمع تھی. نہیں جمع تھی؟ پوری برادری بت پرستی پر جمع تھی. غلط کام کر رہے تھے، برے کام کر رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختلاف کیا، مخالفت کی اور لوگوں کو سچائی کی طرف بلایا. بڑی مصیبتیں اٹھائی. وہ لوگ بھی کہتے تھے یار تو ہماری جماعت میں پھوٹ ڈال رہا ہے، اور کہتے تھے نا، نہیں کہتے تھے؟ آج بھی یہی لوگ کہہ رہے ہیں. کہتے تھے وہ لوگ یہ تو بھائی بھائی کو آپس میں لڑاتا ہے. میں نے شوہر کو بیوی سے، بیوی کو شوہر سے الگ کر دیتا ہے، بھائی کو بھائی سے لڑاتا ہے، بیٹے کو باپ سے، باپ کو بیٹے سے الگ کر دیتا ہے. اس کی باتیں نہ سننا جادوگر ہے. بولے آج یہی تو بول رہے ہیں لوگ، پھر ان کی باتیں نہ سنو، یہ پھوٹ ڈالتے ہیں، گھروں میں پھوٹ ڈالتے ہیں. پھر بیٹا ان کی بات سن کر باپ کی نہیں سنتا ہے. اللہ اکبر. یہ تو مطلوب ہے یار. اس کو لے کر الزام لگایا جائے اہل حدیثوں پر کہ اہل حدیث جو اختلاف کر رہے ہیں، پھر کریں گے کیا؟ اللہ ہم سبوں کو نیک توفیق عنایت فرمائے. اب امت میں اختلاف ہے، خیال سے یہ سب اختلاف کر رہے ہیں، تو اختلاف سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ میں بتا رہا ہوں. مثال کے طور ایک سیڑھی نیچے اتر کر آپ سوچو تھوڑا سا، اہل حدیث صحیح نہیں، مثال کے طور پر اختلاف کر رہے ہیں. اہل حدیث چلو مان لیا ایسا ہے نہیں، غلط راستے پر، وہ مختلف جماعتیں غلط راستے پر، تبلیغی، دیوبندی، اسلامی جماعت کے لوگ، اور کتنے ہیں بہت، بریلوی، کیا کیا نہیں جماعتیں، بہت ساری جماعتیں ہیں. ان جماعتوں میں پھر ہزاروں جماعتیں ہیں. یہ سب جو ہے نا سب مختلف الخیال، اور سب کو جو ہے نا آپ پھینک دو اٹھا کر. ہم نے پہلے بھی بات بتائی، اہل حدیث جو ہے نا جماعت یا گروہ یا کوئی فرقہ نہیں ہے، منہج کا نام ہے. ٹھیک ہے؟ تو ایسے موقع پر جب لگتا ہے کہ امت میں اختلاف پھوٹ پڑا ہے، انتشار کی وبا عام ہو گئی ہے، تو اب کیسے کریں گے؟ اتحاد پر آنے کے واسطے کیا کریں گے مجھے بتائیے؟ قرآن حدیث کو ہی لیں گے نا. تو لے لو قرآن حدیث کو، اہل حدیث کو خلی ولی بولو. ٹھیک ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ایسا صلی اللہ علیہ وسلم کہ دیکھو میری امت میں بڑا اختلاف ہوگا. فَمَن يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا. میری امت میں نام بڑا اختلاف ہوگا، میرے بعد جو بھی جیے گا وہ بڑے اختلاف کو دیکھے گا. فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ. تو اس وقت میری سنت کو اور خلفائے راشدین کی سنت کو مضبوطی سے تھامے رہنا، دانتوں سے مضبوط پکڑ کے رہنا، بدعتوں سے دور رہنا. دیکھو ساری بدعتیں جو ہے گمراہی ہیں، اور ساری گمراہیاں جو ہے وہ بدعتیں ساری جو ہے نا گمراہیاں ہیں، اور ایک حدیث میں ساری گمراہیاں جو ہے بدعتیں جہنم میں لے جانے والی ہیں. تو اگر اختلاف ہوا ہے تو اب اختلاف سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ یہی تو طریقہ ہے، اور کیا طریقہ ہے؟ آپ اس طریقے پر چلنے کو ہی اگر گمراہی سمجھا جائے تو پھر ہدایت کہاں ہے؟ لوگ روشنی کو ہی اندھیرا بولیں، تو پھر نجات پر آنے کا یا پھر بچنے کا کوئی طریقہ اور سبیل ہی باقی نہیں رہتی. بھائی اللہ رحم فرمائے. اب دیکھیں اہل حدیثوں کا مسئلہ یہ بھی ہے کہ اہل حدیث جو ہے نا جب مشکلیں پیش آتی ہیں، فتنے آتے ہیں، وسوسے پیدا ہوتے ہیں لوگوں کے اندر، اور غلط فہمیاں ہوتی ہیں، گمراہیاں آتی ہیں، تو خاموش بھی رہ نہیں سکتا. کیونکہ اہل حدیثوں کا یہ مسلک ہے، اہل حدیثوں کا یہ منہج ہے کہ اگر آدمی غلط کرے تو اسے بولے. یہ ہم نے سیکھا ہے، اللہ کے رسول نے سکھایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. حق بولنا ہے، حق بولنا ہے، چاہے حالات ہمارے حق میں ہوں یا ہمارے خلاف ہوں. ہمارے حق میں ہوں یا ہمارے خلاف ہوں، ہمیں بولنا ہی پڑتا ہے. اب یہ بول رہے ہوں تو پھر بدنام ہو رہے ہیں. اللہ کے رسول نے ایسا کہا، اللہ کے رسول نے ایسا فرمایا تو بدنام ہو گئے. سبحان اللہ. اللہ کے رسول نے بلکہ وہ حکم دیا ہے کہ دیکھو کسی بھی آدمی کو لوگوں کی ہیبت حق بولنے سے نہ روکے اگر وہ جانتا ہے حق بات کو. یہ حکم ہے. تو ہم لوگوں کے بیچ میں کھڑے ہیں تو بولیں گے ضرور. کوئی بھی جماعت اگر غلط کر رہی ہے تو ہمیں بولنا ہے، جماعت ہو یا پھر کوئی منفرد شخص ہو، اب بولیں گے. اختلاف تو رکھنا ہی ہے. اب بولیں گے تو بولیں یار تو پھوٹ ڈال رہا ہے، بولے تو امت میں اختلاف پیدا کر رہا ہے. بولے ہم کل تک سب صحیح تھے، ایک دم غلط کر رہے تھے نا، سب صحیح فاتحہ بھی دلا رہے تھے، کوئی کچھ بولنے والا نہیں تھا. ہاں وہ کیا نہیں کر رہے تھے،
فاتحہ تو بہت عام سی مثال ہے، اور کیا کیا نہیں کر رہے تھے دین کے نام پر، بہت ساری بے دینیاں اختیار کر رکھی لوگوں نے، کچھ نہیں تھا، بہت اچھے تھے، ہم لوگ انجوائے کر رہے تھے، ٹھیک ٹھاک تھا، دین بہت مزیدار تھا ہر مہینہ ہر دن کچھ نہ کچھ ہوتا تھا ہمارے پاس، اور جب سے تم لوگ آئے ہو نا یار دکانیں بند ہو گئی ہیں، اچھا نہیں کیا تم لوگوں نے، اور بڑا وہ پھوٹ ڈالنے کا کام کیا ہے، نعوذ باللہ۔ ہم نہیں بولیں گے تو کیا کریں گے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حبیب، ہمارے محبوب جن پر ہماری جانیں فدا ہیں، اور جو دین کے فیصلے آخری فرماتے ہیں، اور جن کے فیصلے کے بعد کوئی فیصلہ نہیں، انہوں نے فیصلہ فرمایا کہ دیکھو اگر حق بات ہے تمہارے پاس تو تمہیں بولنا ہی ہے، چاہے لوگ تمہارے خلاف ہوں یا تمہارے حق میں ہوں۔ اب ہم کیا کریں گے، بولیں گے نا بھائی۔ اگر اللہ کے رسول نے نہیں کہا ہوتا تو ہم نہیں بولتے، اللہ کے رسول نے کہا ہوتا خاموشی اختیار کر دو، خاموشی اختیار کر دو۔ ہم وہ کیسے ہیں معلوم ہے، ہم لوگ کٹ پتلی کی طرح ہیں حقیقت میں۔ ایک مسلمان ایسا ہی ہوتا ہے، سچا اور صحیح مسلمان کیسا ہوتا ہے؟ مسلمان کا مطلب کیا؟ سرنڈر ہونے والا آدمی، سرنڈر ہو چکا آدمی، اپنی ذات کو سبمٹ کر چکا آدمی مسلمان ہے۔ بس اسے جو کہا گیا بس دیکھو، بولو تو بولے گا، خاموش رہو تو خاموش رہے گا، اٹھو تو اٹھے گا، بیٹھنے کے لیے کہا جائے تو بیٹھے گا، جو بولیں وہ کرے گا۔ یہ مسلمان ہے۔ اور کون بولیں گے تو کرے گا؟ اللہ اور اس کے رسول بولیں گے تو کرے گا، سب بولیں گے تو نہیں کرے گا۔ ہاں، وہ ٹس سے مس نہیں ہوگا، اتنا وہ سخت ہوتا ہے۔ اگر کوئی ایسا ویسا بولے ہم نہیں مانتے، کیوں مانیں گے؟ دین کے نام پر کوئی کچھ بولے تو مانتے ہی نہیں، ہم ہرگز نہیں مانیں گے، کیونکہ دین جو ہے نا ہماری جاگیر نہیں ہے، دین ہماری سوچوں اور سمجھوں کا نام بھی نہیں ہے، ہمارے خیالات اور افکار کا نام بھی نہیں ہے۔ دین ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ایک دستور ہے جس کو اللہ کے رسول نے ہمارے سامنے پیش کیا، بس۔ اب اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی طرف سے کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے بھائی، اتنی یہ محفوظ چیز ہے، اس میں کوئی دخل اندازی ممکن نہیں ہے۔ اللہ نے جو فرمایا وہی آخری بات، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے بتایا ہے ایسے ایسے بولنا ہے، وہ بھی اپنی مرضی سے نہیں بول سکتے، ٹھیک ہے؟ تو ہم کیا کریں گے؟ اسی وجہ سے بولیں گے، اب بولنا پڑے گا۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور بہت ساری حدیثیں اس سلسلے میں، منکرات کے خلاف بولنا ضروری ہے، کتاب میں جیسے آپ اس کو مطالعہ کر کے دیکھیں ضروری ہے۔ اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات یوں بھی بیان فرمائی ہے کہ امت کا ایک طبقہ ایسا ہوگا جو سبحان اللہ اس دین میں جو ملاوٹیں ہوں گی نا، اپنی طرف سے لوگ ملائیں گے، دین میں ملاوٹ کریں گے، دین میں وہ چیز شامل نہیں ہوگی، یہ شامل کریں گے، تو امت میں ایک ایسا طبقہ ہوگا جو ان ملاوٹوں سے اس دین کو پاک کرے گا۔ تو اہل حدیث چاہتے ہیں کہ وہ ایسے ہوں، ملاوٹوں کو دین سے نکالنا چاہتے ہیں، وہ صاف رکھنا چاہتے ہیں، دین کو صاف رکھنا چاہتے ہیں، پیور دین کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں۔ کسی کیا ہے وہ جاگیری دین کو، کسی کا قبضہ ہو چکا دین کو لوگوں کے سامنے پیش نہیں کرنا چاہتے، کسی کی سوچ سمجھ کو دین کے نام پر نہیں پیش کرنا چاہتے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحریف الغالین وانتحال المبتلین وتأویل الجاہلین۔ اس امت میں ایسے لوگ ہوں گے جو بعد میں ذمہ داری اٹھائیں گے، جو عدول ہوں گے، یعنی آپ نے عدل کی بات سنی ہوگی، اور راوی جو بیان کرتا نا حدیث کو، اس کو کیا کہتے ہیں ہم لوگ؟ صحیح حدیث کی کتنی شرطیں؟ 10 ہیں، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، 10 ہیں، مطلب 10 سال ہو گئے ہیں، وہ ترقی کرتے کرتے 10 ہو گئی، بولے ڈبل ہو گئی، 5 ہے۔ چلیں، اس میں ایک عدل ہے، راوی کا ضابط ہونا بھی ضروری ہے، راوی کا عدل ہونا بھی ضروری ہے۔ ایسے کیسے 10 ہوگی یار 5 ہی رکھو، ٹھیک ہے۔ تو عدل کا مطلب میں نے بتایا تھا آپ کو، تقوی کی جو ہے نا اعلیٰ مثال کو عدل بولیں گے، سب سے اعلیٰ کردار تقوی میں جس کو بولتے ہیں اس کو بولیں عادل۔ عدل صرف انصاف کرنے والے کے معنی میں نہیں وہاں، عادل مطلب عادل بادشاہ تھا ایسا بولتے ہیں، منصف بڑا عادل تھا، جج بڑا عادل ہے، اس طرح کی باتیں۔ یہ عدل کیا ہے؟ یہ انصاف میں کیا ہے؟ عدل کا مطلب کیا ہے؟ تقوی کی اعلیٰ ترین مثال، بہت ہی متقی پرہیزگار کو ہم کیا بولیں گے؟ عادل بولیں گے۔ تو یہاں عادل ہیں، دیکھیں وہ لوگ کیسے ہوں گے؟ عدل ہوں گے، تقوی پرہیزگاری کے اعتبار سے قابل اعتماد ہوں گے،
وہ غلو کرنے والوں کی زیادتیوں سے، تعریفات سے دین کو محفوظ کریں گے، ٹھیک ہے. اسی طرح جھوٹے دعوے کرنے والوں کے دعووں سے بھی اور جاہل لوگوں کی بیجا تعویلات سے بھی دین کو محفوظ کر لیں گے. ایسے ہیں آج کل آپ دیکھ رہے ہوں گے دین میں کیا کیا نہیں ٹھونس دیا. پھر علم کم ہے یا پھر غلط قسم کا علم ہے تو تعویلات کر رہے ہیں. سبحان اللہ، تعویلات کر رہے ہیں. تعویلات کا مطلب کیا ہے؟ دین میں تحریف کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہے اس کا مطلب یہ نہیں، اس کا مطلب یہ ہے، وہ یہ ہے، کیا کیا نہیں کر رہے ہیں لوگ. بعض مرتبہ تو عجیب غریب، میں بھی ایک بات ویڈیو دیکھ رہا تھا، میں نے اس کو غور سے دیکھا نہیں. بعض لوگ تو ایسے بھی ہیں جو سبحان اللہ بخاری لے کر بیٹھے ہیں بدعتوں کو ثابت کرنے کے لیے. امام بخاری سے ثابت کر رہے ہیں، امام مسلم سے ثابت کر رہے ہیں کہ یہ لوگ بھی ایسا بولتے تھے، یہ لوگ بھی ایسا بولتے تھے. قرآن کی آیتیں لے کر پڑھا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں. یعنی سبحان اللہ تباہی مچی ہوئی ہے دین کے نام پر. ایسے بہت سارے ہیں. یہ اصل میں کیا ہے، ان کے پاس صحیح علم نہیں ہے. امت گمراہ ہوتی دیکھیں ایک وجہ کیا ہے؟ علم نہ ہونے کی وجہ سے. علم نہ ہونے کی وجہ سے بھی گمراہ ہوتی. اور ایک دوسری وجہ بھی ہے، کیا ہے معلوم؟ علم ہے مگر صحیح نہیں ہے تو اس وجہ سے بھی گمراہ ہوتی ہے. تو بہت سارے لوگ جو ہے نا علم والے ہیں مگر وہ غلط علم والے ہیں. کبھی کبھی جاہل آدمی جو ہے آسانی سے بات سمجھ لیتا ہے. ایسا آدمی جس کے پاس علم نہ ہو بالکل، مگر جس کے پاس علم غلط قسم کا ہوتا ہے نا، وہ بس اڑا رہتا ہے. میں غلط ہوں کیا، وہ غلط ہیں کیا، یہ غلط ہیں کیا، قبول کرنے کو تیار نہیں ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ اسے گمراہ کن علم سے ہمیں محفوظ رکھے. اسی واسطے اللہ کے رسول دعا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع. علم ایسا بھی ہوتا ہے جو فائدہ نہیں پہنچاتا ہے. فائدہ نہیں پہنچاتا اس طرح کہ آدمی اچھا علم ہے تو عمل نہیں کرتا ہے، یا پھر علم ہی غلط ہے، حاصل کر لیا جو بھی علم تھا جیسے بھی تھا کسی کے پاس پڑھ لیا. بہت سارے لوگ منطق فلسفہ وہ اسلام میں داخل کرتے ہیں، عقل کو جو ہے معیار بنا کر دین کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. علم ہے کہ نہیں؟ علم ہے، اور پھر گمراہ ہو رہے ہیں. عقل کی کسوٹی پر دین کو پرکھ کر جو ہے سبحان اللہ گمراہ ہو رہے ہیں. اور کیسی بڑی بڑی گمراہیاں ہیں، نعوذ باللہ من ذلک. بہت بڑی گمراہیاں ہیں. اللہ محفوظ رکھے بس. تو اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگ ہوں گے جو دین کی حفاظت کریں گے. ایسے سارے جو ہے نا اسلام دشمن لوگوں سے دین کی حفاظت کریں گے. اب اگر دین کی حفاظت کرنا ہے ضروری تو پھر خاموش کیسے رہ سکتے ہیں؟ بولیے. کوئی آدمی دین میں ملاوٹ کر رہا ہے، ہم جانتے ہیں کہ یہ دین میں ملاوٹ کر رہا ہے، اختلاف نہیں کر کے خاموش رہ جائیں گے؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ کوئی زہر ملا کر آپ کے بیٹے کو، بیوی کو، بچوں کو، ماں باپ کو، دوستوں کو پلا رہا ہے، پیو پیو پیو، تو آپ کیا کریں گے؟ دوستی خراب نہ ہو جائے، متحد ہم باقی رہیں اس اتحاد کے خیال سے جو آپس میں بنا ہوا ہے. مرنے دیں گے لوگوں کو؟ یار کسی بھی انسان کو پلا رہا ہے تو اپنے نہ صحیح غیروں کو پلا رہا ہے. ہم بولیں گے اس کو نہیں پتہ ہے اصل میں زہر ملایا ہوا ہے، وہ شکر کی جگہ نا دودھ میں زہر ملا دیا. ہم تو پہلے یہ سوچیں گے کہ یہ غلط کر رہا ہے بیچارہ، اس کو خود بھی نہیں معلوم ہے یہ شکر نہیں تھی جو اس نے دودھ میں ملایا ہوا ہے نا، وہ تو زہر تھا. بتائیں گے بھائی یہ آپ غلط کر رہے ہو، ٹھیک ہے زہر نہ ملاؤ، شکر ملاؤ دودھ میں، یہ زہر ہے دودھ نہیں، یہ شکر نہیں ہے. سمجھائیں گے. وہ نہ سمجھے پھر بھی بولے نہیں میں تو یہی ملاؤں گا، تو آپ کیا کریں گے؟ اب ملاؤ، خوب شوق سے پلاؤ، میں بھی کھڑا ہوں آپ کے ساتھ. بولیں گے ایسے آدمی کو کوئی اچھا انسان بولے گا؟ اچھا انسان چھوڑیے، ایسے آدمی کو انسان بولے گا؟ بولے یہ درندہ ہے یار، وہ تو جانور ہے جو انسانوں کی موت کا تماشا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، بلکہ سامان خود تیار کر کے دے رہا ہے. انسانوں کی کوئی دنیا تباہ کرے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے یار. آخرت تباہ کر رہے ہیں لوگ، کیسے خاموش رہیں گے بھائی؟ اور ہم پر الزام لگا دیا اختلاف کرتے ہو، اور کیسے نہیں کریں گے بھائی؟ تمہارے واسطے ہی تو کر رہے ہیں اختلاف، تمہیں بچانے کے واسطے تو بتا رہے ہیں. اختلاف کر کے دیکھو ایسا نہیں کرنا، ایسا نہیں کرنا، یہ کیا تو پھر ایسا ہوگا، یہ کیا تو ایسا ہوگا. یہ دین کی سمجھ جو ہے غلط ہے، جو لوگوں سے غلط ملی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ایسا ہے ایسا ہے.
اگر ایسا نہیں بولیں گے تو لوگوں کی آخرت تباہ ہو جائے گی، اور آخرت تباہ ہونا بہت خطرناک ہے دنیا تباہ ہونے کے مقابلے میں۔ ایک آدمی دنیا اس کی تباہ ہو جائے، مر بھی جائے، تو کچھ اس نے کھویا نہیں، اس کے کھونے کے بعد بھی اسے بہت کچھ ملنے والا ہے مرنے کے بعد۔ مگر اگر کوئی اپنی آخرت کھو دے، دنیا پالے، تو پھر اس نے سب کچھ کھو دیا۔ اصل تو آخرت ہے۔ تو اہل حدیث لوگ اگر لوگوں سے اختلاف کرتے ہیں تو ٹھوس مضبوط دلائل کی بنیاد پر اختلاف کرتے ہیں، اور ایسا اختلاف کرنے کا حق ہر مسلمان کو ہے، بلکہ ہر اچھے انسان کو ہے۔ گڑھا ہے سامنے نظر نہیں آ رہا ہے، ٹھیک ہے، ابھی میں نے زہر کی مثال پیش کی، پتہ ہے کوئی آدمی وہ زہر بھرا دودھ پی کر مرنے والا ہے، تو ہر انسان کو اس بات کا پورا حق ہے، اگر وہ انسان ہے، وہ اختلاف کرے اس زہر ملانے والے آدمی سے، بلکہ مخالفت کرے، بلکہ اس کو پلانے سے روکے۔ سامنے گڑھا ہے، گرنے جا رہا ہے، تو گرنے والے سے اختلاف کر کے اس کے چلنے سے، اس کے اس راستے پر جو چل رہا ہے نا، اس چلنے سے اختلاف کر کے اس کو چلنے سے روکے اور گڑھے میں گرنے سے بچائے اس کو۔ ہر اچھے انسان کا یہ فرض ہے، اس کی انسانیت کا فریضہ ہے۔ مسلمان تو اعلیٰ درجے کی بات ہے بھائی، ایک اچھا انسان بھی ایسا نہیں رہ سکتا ہے، تو اچھا مسلمان کیسے ہو سکتا ہے بولے؟ تو اچھے مسلمان کا فریضہ انجام دے رہا ہے اہل حدیث لوگوں سے اختلاف کر کے، ٹھوس مضبوط دلائل کی بنیاد پر۔ اپنے من کی بات نہیں کر رہے ہیں اختلاف کرنے کے واسطے، مجھے سمجھ میں نہیں آیا اس وجہ سے میں بات کر رہا ہوں، ایسا نہیں بول رہے ہیں، بلکہ آپ اگر دوسری جماعتوں پر غور کریں گے تو وہاں لوگوں کو جو ہے نا یہ کہتے ہوئے پائیں گے، میری سمجھ میں نہیں آئی بھائی بات، اسی تو اللہ کے رسول نے فرمایا ہے، میری سمجھ میں نہیں آئی، ایسا بولتے ہوئے لوگوں کو پائیں گے آپ۔ وہ اختلاف کر رہے ہیں اللہ کے رسول کی بات سے، ان کی سمجھ میں نہ آنے کی وجہ سے ایسا بھی بولتے ہوئے پائیں گے، ہمارے پیر و مرشد اس کو نہیں مانتے، ایسا بھی آپ کو لوگ کہتے ہوئے ملیں گے، ہمارے مسلک میں یہ بات نہیں ہے۔ اور ایسے بھی لوگ آپ کو ملیں گے جو بولیں گے یار یہ بات تو صحیح ہے، مگر ہم اب کیا کریں گے، ایسا بولیں گے تو پھر جو ہے نا امت میں پھر فرقہ ہو جائے گا، تو اختلاف ہو جائے گا، نعوذ باللہ من ذالک۔ ایسا کہہ کر لوگ جو ہے نا امت کو وہ سلو پوائزن دے رہے ہیں، مار رہے ہیں امت کو مرنے سے پہلے، ان کی آخرت کو مار رہے ہیں، اصل میں ان کی بڑی کامیابی کو مار رہے ہیں، ان کی بڑی کامیابی کو داؤ پر لگائے ہوئے ہیں۔ اللہ کے پاس قیامت کا دن ہوگا، لوگ کھڑے ہوں گے، جواب کیا دیں گے پتہ نہیں، لوگ یہ سب پکڑے جائیں گے، یہ سب پکڑے جائیں گے، یہ سب پکڑے جائیں گے، اور اس طرح کے الزامات لگانے والے تو بڑے پکڑے جائیں گے۔ اچھے کام کرنے والوں پر الزامات لگا رہے ہیں وہ تو بڑے پکڑے جائیں گے، اللہ ہم سبوں کو محفوظ رکھیں۔ تو اہل حدیث جماعت امت میں اختلاف نہیں پیدا کر رہی ہے، اصولی بات یہ کہ اہل حدیث جماعت امت میں اتحاد پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اتحاد کی بنیاد ہونی چاہیے، لوگوں کو آپ جمع کر رہے ہیں ایسے پلیٹ فارم پر جس کے نیچے بیس ہی نہیں ہے، تو آپ کیا کر رہے ہیں، مار رہے ہیں لوگوں کو، ایسی جگہ جمع کر رہے ہیں جہاں وہ ٹھہر ہی نہیں سکتے، ڈوب جائیں گے، سب مر جائیں گے۔ وہ برف ہوتی ہے آپ نے دیکھی ہے نا، نیچے پانی ہوتا ہے، آپ اس پر جمع کر رہے ہیں، بولے تم جیسے بھی رہو آ جاؤ، تم جیسے بھی رہو آ جاؤ، تم جیسے بھی رہو آ جاؤ، وہ سب آئیں گے اور سب ڈوب کر مریں گے۔ اختلاف کو دور کرنے کے لیے، اتحاد پر لوگوں کو لانے کے لیے مضبوط پلیٹ فارم کی ضرورت ہے بھائی۔ وہ بس ایسے بے بنیاد قسم کے پلیٹ فارم پر لوگوں کو جمع کر رہے ہیں اپنے خیال میں، ایسا ہو سکتا ہے، اچھا ایسا۔ اہل حدیث کیا بولتے ہیں، امت کو اگر متحد کرنا ہو تو انہیں ایسا پلیٹ فارم دو جس پر وہ کھڑے ہو کر متحد رہ سکیں اور رہ سکیں۔ اور جس پلیٹ فارم پر لوگوں کو لانے کی بات کر رہے ہیں نا، وہاں کسی دشمن کی ضرورت ہی نہیں ہے، بعد میں بتا رہا ہوں میں، اس پلیٹ فارم پر لا کر لوگوں کو کھڑا کر دیں، وہ خود ہی ماریں گے، مریں گے، دوسرے میں دشمن کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ایسا اکثر ہوا ہے، جب کبھی ایسے اتحاد ہوئے ہیں، مارے گئے مسلمان، مرے ہیں مسلمان۔ آپ مسلم کنٹریز میں کیا نہیں ہوا دیکھ نہیں رہے ہیں آپ، سبحان اللہ۔ اور بعض مرتبہ لوگوں نے اتحاد کی بنیاد پر وہ حکومتیں بھی بنائی، اور ایسی حکومتیں گری نہ ان کی، وہ صدیوں تک توبہ کرتے رہے ہیں، پورے مسلمان جو ہے نا وہ دیکھتے رہ گئے، ہزاروں لوگ مارے گئے، قریب میں مارے گئے، ایک ساتھ سارے گولیوں سے بھون دیے گئے۔ ملکوں میں ہوا ایسا، بس اسی بنیاد پر ہوا ایسا۔ اور کچھ بھی ہو، چلو جمع کرو، کیا جمع کریں گے بھائی؟ پھر وہ جو ہے نا نکلے گا بخار غم غصے کا، اختلاف کا، اور پھر
تباہی مچے گی. پھر عقیدہ منہج سب پہلے ایک کرو, وہی اصل میں اتحاد ہے. بات سمجھ میں آئی؟ سبحان اللہ. تو اہل حدیث جماعت اختلاف کی بالکل قائل ہی نہیں ہے, بلکہ اختلاف کو دور کرنے کی بات کرتی ہے. اور ہم کہتے ہیں کہ اختلاف ہونا ہی نہیں چاہیے امت کے اندر, اور ہمارے اوپر الزام لگایا گیا کہ یہ اہل حدیث لوگ ہی جو ہے نا اختلاف کرنے والے ہیں. حالانکہ بالکل نہیں. اختلاف کرتے کیوں ہیں؟ اختلاف سے بچانے کے لیے کرتے ہیں, یہ حقیقت ہے. عجیب سی بات لگ رہی ہوگی آپ کو, اختلاف سے بچانے کے لیے اختلاف کیوں کر رہے ہیں؟ اگر وہ اختلاف نہیں کریں گے تو اتحاد ممکن نہیں ہے. صحیح تصویر دکھانے کے واسطے اسلام کی اختلاف کر رہے ہیں. لوگوں کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ان کو اللہ کے عذاب سے بچانے کے واسطے اختلاف کر رہے ہیں. اور ایسا کرنا تو ضروری ہے, مسلمان کا فریضہ ہے ایسا کرنا. اور اگر ایسا نہیں کریں گے تو اہل حدیث ہو ہی نہیں سکتے, یعنی قرآن حدیث کو ماننے والے ہو ہی نہیں سکتے. اللہ تعالی ہم سبوں کو جو ہے نا صحیح سمجھ عطا فرمائے. اذان وغیرہ تو نہیں ہوئی نا ابھی, ہونے ہی والی ہے. ایک بات میں کہہ کر اپنی بات کو آج ابھی ختم کرتا ہوں انشاءاللہ. اہل حدیثوں کے تعلق سے یہ بھی جو ہے نا ایک غلط فہمی ہے جو پھیلائی گئی, جو پھر الزام بھی بن گیا, اعتراض بھی لوگ کرتے ہیں. یہ 8ویں غلط فہمی ہے اس کتاب میں جو موجود غلط فہمیاں ہیں اس اعتبار سے. ورنہ بہت ساری غلط فہمیاں جو پھیلائی گئیں, یہ عام سی باتیں جو آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں. اہل حدیث جو ہے نا اجماع کو نہیں مانتے. اہل حدیثوں کے تعلق سے یہ بات عام کی گئی کہ اہل حدیث جو ہے نا اجماع کو نہیں مانتے. اصل میں اجماع ہے کیا؟ اہل حدیث اجماع کو کیوں نہیں مانتے؟ غلط خیال ہے, یہ بھی غلط فہمی ہے. اہل حدیث اجماع کو مانتے ہیں, اجماع ہونا چاہیے تب اجماع کو مانتے ہیں. اجماع نہیں ہوا تو کیسے مانیں گے اجماع کو؟ اب کوئی بھی بولے اجماع ہے, ارے کہاں اجماع ہے؟ کتنے لوگ اختلاف کر رہے ہیں اس سے, اجماع کہاں ہے؟ اجماع کا مطلب کیا ہے اصل میں؟ کسی زمانے کے علماء کا, امت کے علماء کا, مجتہد علماء کا متفق ہو جانا کسی ایک رائے پر شریعت کے کسی مسئلے میں. کیا ہے مطلب؟ امت کے مجتہدین علماء کا متفق ہونا, کسی بھی زمانے میں ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے, کسی ایک رائے پر متفق ہو جانا. یاد رکھیں, یعنی میں بتاتا ہوں اس کو, دین کے کسی ایک مسئلے میں. اس کا مطلب کیا ہوا؟ پہلی بات کیا ہی؟ مختلف نہیں ہونا. اتفاق کا مطلب کیا ہے؟ اختلاف نہیں ہونا. اختلاف نہیں ہونے کا مطلب میں آپ کو سمجھاؤں, کسی ایک آدمی کا بھی مختلف الخیال نہیں ہونا ہے. ہاں, ایک آدمی بھی اختلاف کرے گا تو اجماع نہیں. پھر یہ بات ہے, یہ تعریف سب کے پاس ہے. اہل حدیث نہیں بول رہا ہے تعریف, یہ تعریف اجماع کی تعریف ہے, ٹھیک ہے. علماء کا سب جو ہے نا متفق ہو جانا. ایک بھی اگر اختلاف کرتا ہے تو پھر اجماع نہیں ہوا. دوسری بات کیا ہے اجماع؟ میں نے بات کہی, علماء جو مجتہد ہیں ان کا اجماع, ان کا اتفاق ہونا. یعنی اس سے عوام نکل گئے, وہ اتنی بھیڑ ہے, اتنا ہجوم ہے, اتنے لوگ ہیں, وہ سب کاؤنٹ میں نہیں ہیں. ان کا جمع ہونا نہیں, ان کو کیا معلوم ہے دین کے بارے میں؟ وہ تو سب جائز بولیں گے, ناجائز کو ناجائز, جو بولیں وہ بولیں گے, الٹا بھی بولیں تو بولیں گے. ایسے بہت سارے لوگ ہیں جن کو دین کی سمجھ نہیں. عوام نکل گئی اس سے. اسی طرح جو ہے نا مجتہد اگر بولیں گے تو مقلد لوگ بھی نکل گئے اس سے. ہاں, مجتہد جو آدمی تحقیق کا راستہ چھوڑ کر تقلید کے راستے پر چلتا ہو, اس کا اجماع کچھ بھی نہیں ہے, ان کو نہیں لیں گے اجماع میں. تو اتفاق ہونا اور کسی کا اختلاف نہیں ہونا, ایک آدمی کا بھی مختلف الخیال نہیں ہونا ہے. اگر کوئی نکل آ گیا تو پھر اجماع نہیں ہوا. اور پھر جو ہے نا سارے مجتہد علماء ہونا, عوام بھی نہیں ہونا, مقلد قسم کے لوگ بھی نہیں ہونا, اور دین کے کسی ایک مسئلے پر ہونا, ٹھیک ہے, دنیاوی باتیں نہیں ہیں. تو ایسا اگر اجماع ہے تو اہل حدیث کیوں نہیں مانتے؟ ضرور مانتے ہیں بھائی. ایسا اجماع ہے تو کیوں نہیں مانتے؟ ضرور مانتے ہیں. اہل حدیثوں کے پاس اجماع ہے. اہل حدیث علماء اجماع کی بات کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ قرآن حدیث
دلیل ہے اور اجماع بھی دلیل ہے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مجید کے جمع کرنے پر جمع ہوئے، اجماع ہے ایک طرح کا. نہیں مانے ہم، مانے کہ نہیں مانے؟ ہم نے کہا صحابہ کرام نے ایسا کیوں کیا؟ ارے کسی بھی اہل حدیث کو سوال کرتے ہوئے دیکھا ہے آپ نے؟ بہت ساری مثالیں ہو سکتی ہیں اجماع کی، اور بھی ہیں. تو بہرحال کسی بھی نے اختلاف نہیں کیا. تو اجماع اگر ہے تو ہے. تو امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں اس معاملے میں کہ اجماع جو ہے نا وہ ہے، اس کو ہم قبول کرتے ہیں، مگر یہ جو ہے نا وہ قرون اولیٰ میں تھا ممکن. اب جب کہ جو ہے امت میں اختلافات پیدا ہو گئے ہیں اور امت جو ہے نا پھیل گئی ہے مختلف کنٹریز میں، کون اختلاف کر رہا ہے، کون اتفاق رکھتا ہے، کچھ نہیں پتہ ہے. تو اس صورت میں اجماع کا تصور اب ممکن نہیں رہا. اجماع ہے مگر اب نہیں معلوم ہے کہ اجماع ہوا کہ نہیں ہوا. اسی واسطے امام احمد بن حنبل وغیرہ کے حوالے سے بات معلوم ہے کہ انہوں نے بیان کیا تھا، من ادعا الاجماع، جس نے اجماع کا دعویٰ کیا، فہو کذب، اس نے جھوٹ کہا. بولے لعل الناس قد اختلفوا، ایسا ممکن ہے، پاسبل ہے کہ لوگوں نے اس سے اختلاف کیا ہو. تو ہم اجماع کے قائل ہیں کیونکہ قرآن میں بھی اجماع کے دلائل ہیں، حدیث میں بھی اجماع کے دلائل ہیں. ابھی کیا ہو گیا ہے، ہر چھوٹے بڑے کو ایک ہتھیار مل گیا اجماع کے نام پر. عالم ہے، جاہل ہے، کچھ نہیں پتا، اجماع امت کا بن، اجماع امت پر ہر مسئلے میں اجماع بولتے ہیں لوگ بعض مرتبہ. اور پھر اہل حدیثوں کے بارے میں بولے یہ امت یہ اجماع کو نہیں مانتے. ارے کس اجماع کی بات کر رہے ہیں جس پر کوئی جمع ہی نہیں ہوا ہے؟ ہم خود اس سے اختلاف کر رہے ہیں، ہمارے بڑے بڑے علماء اس سے اختلاف کیا، اور اجماع کہاں سے ہوا؟ اختلاف نہیں ہوا. ایک عالم بھی اگر، اور جو اجماع کی بات کر رہے ہیں ان کو تو اجماع کا حق ہی نہیں ہے اگر دیکھا گیا تو. ان کے جمع ہونے سے کیا ہونے والا ہے بھائی؟ نہ ان میں سے کوئی اپنے آپ کو مجتہد بولتا ہے. سو ہم بولے ہم پکے مقلد ہیں. بولے پھر کس بات پر اجماع کر رہے ہو آپ لوگ سب مل کر؟ اور لوگوں کی اگر بھیڑ بتا رہے ہو، یہ سب لوگ جو ہے نا ایک کام پر جمع ہوئے ہیں، ان کو کیا معلوم ہے؟ دین کا حکم معلوم ہے ان کو؟ کچھ نہیں معلوم. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. تو بہرحال اجماع کے حوالے سے میں انشاءاللہ اور مزید ذکر کروں گا. اتنی بات ہے کہ امت یہ اہل حدیثوں کے بارے میں جو بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اہل حدیث اجماع کو نہیں مانتے، غلط خیال ہے. اہل حدیث اجماع کو مانتے ہیں. جب تک وہ پاسبل تھا اس وقت تک بالکل مانتے تھے، اور جب لگا کہ وہ پاسبل نہیں رہا، ابھی بھی اگر ہوتا ہے تو ہو سکتا ہے ہوگا، مگر اب صورت نہیں نظر آتی اجماع کی. تو یوں کہنا کہ اجماع کو نہیں مانتے غلط ہے، سرے سے نہیں مانتے ایسی بات غلط ہے. اجماع کو مانتے ہیں، مانتے تھے، وہ مانتے رہیں گے. اجماع کو، جو اجماع کے مسئلے موجود ہیں جس پر امت کا اجماع ہوا تھا اس کو قبول کرتے ہیں. اگر اجماع کو نہیں مانتے ہوتے تو پھر وہ امت کا جن چیزوں پر اجماع ہوا تھا اس کو بھی نہیں مانتے تھے. مانتے ہیں، یعنی جن چیزوں پر امت کا اجماع ہوا تھا ان کو مانتے ہیں. تو مطلب کیا ہوا؟ اجماع کو مانتے ہیں. اب جن چیزوں میں اجماع نہیں ہو رہا ہے، لوگ صرف بول رہے ہیں کہ اجماع ہو رہا ہے، اس کو نہیں مانتے کیونکہ اختلاف کرنے والے بہت موجود ہیں. میں نے بات بتائی تھی، اتفاق ہونا پورے علماء کا، کسی ایک کا بھی اس میں اختلاف نہیں ہونا. بلکہ یوں بھی ہے کہ کوئی سابق میں بھی اختلاف کر کے مر نہ گیا ہو عالم، اگر کوئی انتقال کر گیا ہو اختلاف کرتے ہوئے تو بھی اجماع نہیں بولیں گے. کسی نے کسی مسئلے میں اختلاف کیا اور انتقال ہو گیا ان کا، اب بعد میں آنے والے لوگ ان کے مرنے کے بعد بولے آپ صبح ہم جمع ہو جائیں گے چلو بولے تو بھی اجماع نہیں بولیں گے اس کو. جو عالم اختلاف کر کے گئے نا وہ اختلاف باقی ہے، ان کے مرنے کے بعد بھی باقی رہے گا. ان کا قول تو باقی ہے نا، وہ مر گئے تو کیا ہوا، ان کا قول باقی نہیں ہے. تو اختلاف کیا کہ نہیں کیا انہوں نے؟ تو پھر اگر اختلاف کیا تو اجماع ہوا. اجماع کا مطلب کیا ہے؟ بغیر کسی اختلاف کے کسی چیز پر امت کا جمع ہونا. امت کا جمع ہونا مطلب امت کے مجتہد علماء کا جمع ہونا. تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. عجیب سا الزام لگایا گیا حدیثوں پر، یعنی بہت سارے لوگ الزام لگاتے ہیں، بس وہ لگاتے ہیں ایسے ہی، لوگوں گمراہ کر رہے ہیں. اور بعض لوگوں کو تو اجماع معلوم بھی نہیں ہے اجماع کس کو بولتے ہیں، اس وجہ سے جو ہے نا غلطیوں کے شکار ہو جاتے ہیں. اجماع نہیں مانتے تو مطلب کیا ہے، یہ دیندار نہیں ہوں گے بلکہ کافر ہوں گے. بولے بات کیا نہیں بولتے ہیں لوگ. اجماع کس کو بولتے ہیں وہ بھی نہیں معلوم ہے اور فتوے لگانے لگے. اللہ ہم سبوں کو نیک توفیق عنایت فرمائے. آج ہم اپنی گفتگو کو یہیں ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ
اس پہلو کو لے کر، اس مسئلے کو لے کر انشاءاللہ آگے پھر گفتگو کریں گے۔ بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم۔